کالر شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام، میں شبیر بول رہا ہوں منڈی باؤدین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ شبیر بول رہا ہوں منڈی باؤدین سے. جی شفیق صاحب. شبیر. جی شبیر صاحب فرمائیے. یہ سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں اگر آدمی فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہاں تو وتر جماعت کے ساتھ پڑھنے ہیں یا کہ الگ سے پڑھنے ہیں بعد میں تراویح کے بعد؟ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی، ساجد عبداللہ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عبداللہ صاحب. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کے پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے. بڑی محبت آپ کی بھائی. میں کچھ تنقیدی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تو برائے مہربانی آپ میری کال ڈراپ مت کیجیے گا. نہیں بالکل آپ کیجئے. کیونکہ عموماً کال ڈراپ کر دی جاتی ہے یا ہو جاتی ہے جو بھی ہے. آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ ہو جاتی ہے. آپ کیجئے، بات کیجئے. بالکل آپ کی کال انشاءاللہ ڈراپ نہیں کر رہا ہے. کیجئے. آپ کے چینل سے لائیو پروگرام میں میمونہ مرتضیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھانے دار اور داروغہ کے الفاظ استعمال کیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان الفاظ کا آزادانہ استعمال کر کے لاکھوں مسلمانوں کی دل آزاری کا مرتکب ہونا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ خود آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جس نے یہ الفاظ ادا کیے، اور آپ حضرات نے اس کے تدارک کے لیے اب تک کوئی لائحہ عمل کیوں نہیں اختیار کیا؟ برائے مہربانی مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. بالکل آپ کو آپ کے اوپر مزید رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین. بالکل آپ کو جواب دیتے ہیں بھائی. آپ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ کال کرنے کا. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے درست معانی رکھتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو لغوی معنی کو پیش نظر نہیں رکھتے بلکہ تعظیم، توہین، تحقیر، ان تمام معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. اس کی نظیر یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راعنا کہنے سے منع کیا. ہم نے اس پر بحث بھی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور پہلے ہی غور سے سنو تاکہ تمہیں اس طرح کہنے کی ضرورت یہ پیش نہ آئے اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھانے دار کا لفظ استعمال کرنا، خصوصاً ہمارے معاشرے میں جو ایک تھانے دار کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بہت ہی بیڈ میننگز میں استعمال ہوتا ہے. اور تحقیر، ہمارے ہاں تحقیر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں یقینی سی بات ہے. اور پھر داروغہ جو ہے یہ چونکہ جنت کا بھی داروغہ ہوتا ہے لیکن جہنم کا داروغہ زیادہ مشہور ہے. تو یہ داروغہ کا لفظ جو ہے یہ اگرچہ محافظ کے معنی میں لغوی اعتبار سے آتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیں گے، پورے قرآن کو اٹھا کے پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی صفاتی لفظ استعمال کیا، کسی میں آپ کوئی کمتری والا پہلو نہیں دیکھیں گے. اسی طرح پوری صحابہ کرام کی لائف آپ دیکھ لیجئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحابی نے نبی کریم کو کسی ایسے لفظ سے مخاطب کرنے کی معاذ اللہ جرأت کی ہو جس میں ذرا بھی کوئی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو تو کوئی لا کر نہیں دکھا سکتا. اور قرآن اس کی تعلیم دے رہا ہے جس طرح آپ نے فرمایا. تو جب یہ اتنا معاملات ہیں تو یقیناً یہ دو لفظ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ان کو انتہائی غیر مناسب تصور کرتا ہوں. اور اس پر یقیناً جیسے بھائی نے فرمایا کہ آپ نے ابھی تک کوئی لائحہ عمل کیوں نہیں اختیار کیا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ فوراً بدگمانی نہ کر لیا کریں. ہمارے دیکھیں ایک تو ہم ہر پروگرام براہ راست دیکھ نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے پاس بات چیزیں کسی کے ذریعے پہنچتی ہیں ویسے ہمیں بھی بعض اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ہو گیا ہے اور اس طرح معاملہ ہوا ہے. اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھتے. اور خصوصاً جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا آ جائے تو ان کی ناموس پہ تو ہمارے جان مال سب کچھ قربان ہے. اس پر خاموش رہنا میں اس کو انتہائی بے حیائی اور معذرت کے ساتھ بغیرتی کہوں گا کہ بہت بڑی بغیرتی ہوگی کہ کوئی نبی کریم کی ناموس کے اوپر کوئی حرف آئے اور خاموش ہو کر بیٹھ جائے. تو لہٰذا یقینی سی بات ہے ہم نے بھی ایک لائحہ عمل اختیار کیا جو تھرو پراپر چینل بات ہوتی ہے کہ گفتگو کرنا، سب معاملات کرنا، اور اس پر یہ لائحہ عمل تیار ہو چکا ہے. یہ میمونہ صاحبہ نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ آن ایئر آ کر وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کریں گی. ٹھیک ہے. اور اس کو یقینی سی بات ہے کہ یہ اس اسٹیج تک پہنچنے میں ہمارا کردار کوئی نہ کوئی رہا ہے، تبھی تو یہ معاملہ ہوا.
ٹھیک ہے، تو یقیناً یہ الفاظ غلط تھے، یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے، اور کل آپ اور یہ ملاحظہ کر لیں گے انشاءاللہ کہ معافی مانگی جائے گی۔ صحیح، کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ اور لائے عمل، اس لائے عمل میں اگر یہ بھی تصور کیا جائے کہ مینجمنٹ خاموش رہی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے، مینجمنٹ بھی یقیناً اس کے ساتھ جو ہے اس وقت سے جب سے یہ مسئلہ ہوا اس وقت سے مینجمنٹ بھی ایکٹیو ہے اور اس حوالے سے لائے عمل تیار کر رہی ہے۔ وہ لائے عمل آپ کو مفتی صاحب نے بھی بتایا، اور سب تمام مینجمنٹ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز کے لیے ہینڈل کر رہی ہے، اس کو کوشش کر رہی ہے، مینجمنٹ اور مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کل جس طرح فرمایا کہ اس کی معافی بھی ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو اس کا شرعی حکم جو ہے، مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ذو معنی کلام کی پوری تشریح کر دی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ناموس کے حوالے سے جو اسلامی نظریہ ہے اس کو واضح کر دیا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جملے کہے جائیں، وہ پہلی بات تو زمانے نہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس کے پہرائے، اس کے سیاق و سباق کا یقیناً کلام میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے، اور اس سے توہین یا ادب کے پہلو دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں یہ بات کی، یا انہیں بعد میں خبر پہنچی، اس میں یہ تھا کہ جو انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر نمازی کے آگے سے کتا یا عورت گزر جائے تو وہ نماز اس کی نہیں ہوتی۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کو پتہ چلی تو آپ جلال میں آئی، آپ نے فرمایا ابن عمر نے ہمیں کتا کہہ دیا۔ اب دیکھیں اس میں لفظ کوئی نہیں ہے، ٹھیک، اور کوئی معاذ اللہ ام المومنین کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو سیدہ نے جس بات پر گرفت فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جس پیرائے میں آپ کتے کا ذکر کر رہے ہیں اس پیرائے میں آپ نے خواتین کا بھی ذکر کیا ہے، تو یقیناً سیاق و سباق کے اعتبار سے معنی توہین پر مبنی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر جس طرح کی پہلی بات ہے کہ سیدہ کو نہیں کہا گیا، اسی طرح بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے کتاب الصلاح کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد سرکار جس دراز گوش پر سوار تھے، یعنی خچر، اس میں بس سواری ہوتی تھی، وہ رک گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترے اور اتر کر آپ معاملے میں صلح فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ لکھا گیا ہے کہ جب حضور جب تک دراز گوش پر سوار ہوتے تھے تو اس سے بھی یہ علم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی سوار ہیں، وہ پیشاب نہیں کرتا تھا۔ جب وہ سرکار اس معاملے کے صلح کے لیے تشریف لے گئے تو دراز گوش اس خچر نے پیشاب کر دیا۔ عبداللہ بن ابی نامی ایک شخص وہاں پر موجود تھا جس کو امام المنافقین کہا گیا، قرآن میں بھی سورہ منافقون 28 پارے میں موجود ہے، اس نے فوراً یہ کہا کہ یہ تو اس جانور کے پیشاب میں کس قدر بدبو ہے، اس سے میرے ناک کے نتنے جل رہے ہیں۔ یہ مسلم میں بھی روایت ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سرکار کا کہیں ذکر نہیں کیا اس نے، لیکن حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہوئے اور کہا یہ نبی کی توہین ہے، اس لیے کہ سواری نبی کی ہے۔ انہوں نے کہا واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اطیب الریح منکا، اللہ کی عزت کی قسم رسول اللہ کے اس خچر کے پیشاب میں وہ خوشبو ہے جو مشک کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایمانی تقاضا اور یہ نفاق کا تقاضا سامنے آ گیا، لہٰذا دروغہ کہنا یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھانے دار کہنا یہ سخت قبیح امر ہے، اور یہ کہنا کہ تھانے دار نہ بنایا، لیکن یہ پہرایا یہ ہے کہ اس چیز کی نفی کی جا رہی ہے جس کے لیے آپ ثبوت قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ شدید شنیع لفظ ہے اور انتہائی درجے کا یعنی گھٹیا لفظ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ کی شان مبارکہ کے متعلق ہے ہی نہیں اور آپ کی جانب منسوب ہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ مفتی صاحب نے بھی اس بات کو کہا، یقیناً کیو ٹی وی نے ہمیشہ یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کے دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کو عام کیا۔ یہ یقیناً رحمت کی ایک چادر ہے جس کے تحت یقیناً خلق خدا صحیح عقیدے صحیح نظریات کا فیض لے رہی ہے، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی کہا اور سائل نے بھی سوال کیا، اس پر کوئی خاموشی نہیں، ادارہ اس کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے، علماء ربانیین جو یہاں پر موجود ہیں انہوں نے اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار کیا۔ ناموس رسالت جب ایک عام آدمی سمجھتا ہے، علماء بھی اس کو سمجھتے ہیں، یقیناً یہ کفر ہے اور اس پر خاموشی کرنا کسی قدر بھی گویا کہ مومن کے لیے طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ مجھے